ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. رواه البخاري. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب زدني علما. آمین. لائق صد احترام علماء کرام، دینی بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے. بعد ہو درود و سلام کی انگنت ڈالی نازل ہو اللہ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دینی بھائیوں، آج کے اس شب میں آپ کے گاؤں کراہا ڈیہ میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اطاعت والدین. والدین کے تعلق سے ایک چھوٹا سا دو چار مصرے کا شعر آپ لوگوں کو سنا دے رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا. یہ ہر گھر کا فسانہ ہے، یہ گھر کی بات نہیں ہے، ہر گھر کی بات. شاعر کہتا ہے کہ لو سناتا ہوں جو اس دنیا کا حال زار ہے، لو سناتا ہوں جو اس دنیا کا حال زار ہے. نوجوان بگڑا ہوا ہے، باپ بھی بیزار ہے. لو سناتا ہوں جو اس دنیا کا حال زار ہے. نوجوان بگڑا ہوا ہے، باپ بھی بیزار ہے. والدہ کے حکموں پر بیٹا جو رہتا تھا فدا، چھوڑ کر ماں باپ کو بیوی کا پیرو
کار ہے، بے شک بہت خوب. چھوڑ کر ماں باپ کو، اور والدہ دکھ درد سے تکلیف سے روتی رہیں، ایک پیسہ کی دوا کرنے سے بھی انکار ہے، اور باپ کو کھانے میں چٹنی ہو میسر یا نہ ہو، گوشت بیوی اور بچوں کے لیے تیار ہے، لو سناتا ہوں جو اس دنیا کا حال زار ہے، نوجوان بگڑا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر کسی کے پاس 2-4 بھائی ہوں اور اگر بہن آئے تو وہ بھائی سوچے گا اس کے گھر کھانا بنے گا، وہ سوچے گا اس کے گھر بنے گا، جس کے گھر بہن گئی ہے وہاں کھا لے گی، جبکہ یہ وہ بہن ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھائی کے گھر کھانا نہیں بنتا اور بھائی لاسٹ میں کہتا ہے بہن جو گھر میں بنا ہے کھا لے، جبکہ یہ وہ بہن ہے کہ جس کوکھ سے اس بھائی نے جنم لیا ہے اسی کوکھ سے اس بہن نے بھی جنم لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آئی میکے میں بہن، آئی میکے میں بہن اور بھوکھی واپس ہو گئی، آئی میکے میں بہن اور بھوکھی واپس ہو گئی، اور سالیاں آ جائیں تو کالا نمک تیار ہے، لو سناتا ہوں جو اس دنیا کا حال زار ہے، نوجوان بگڑا ہوا ہے، باپ بھی بیزار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ انسان تو اللہ ہی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، ان دونوں میں سے أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اب دیکھیے، غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ میں سے ایک یا دونوں، پہلے قرآن نے ایک کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ انسان اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو یہ انسان تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہے۔ تھوڑا سا غور کر لیں اس آیت پر، اللہ نے فرمایا یہ انسان ماں باپ میں سے دونوں یا ایک، اللہ رب العالمین نے اس میں کہا پہلے ایک کا تذکرہ ہے احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ انسان تو اف تک نہ کہے۔ ایک کا تذکرہ پہلے کیوں کیا اور دو کا بعد میں کیوں کیا ہے اللہ رب العالمین نے؟ کیونکہ ماں اور باپ میں سے اگر ایک زندہ ہو
تو وہ اور زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے. کیوں؟ اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہو، میرے بھائی غور کیجئے گا، اپنے آپ کو اس کٹگرے پر لا کر کے کھڑا کیجئے گا. اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہو، ایک زندگی کے اندر نہ ہو، رات کی تاریکی ہے، بیٹا گھر کے اندر چلا گیا ہے، ماں دروازے پر سوئی ہوئی ہے، ماں کے دل کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، ماں کو تکلیف ہے، ماں اپنی بات، اپنے دل کی بات کہے تو کس سے کہے، بیٹا سامنے نہیں ہے. ماں کا سرد رات کی تاریکی میں درد کرنے لگا، شوہر کی زندگی نہیں ہے، وہ اپنے درد کا مداوا کہے تو کس سے کہے، بیٹا اس کے سامنے موجود نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انسان اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہو تو اس کے ساتھ تم اور حسن سلوک کرو. اگر دونوں ہیں، آپس میں تکلیف ہو رہی ہے، آپس میں کوئی رنجش ہے، آپس میں کوئی بات ہے، تو ایک دوسرے سے اپنی بات بیان کر کے اپنی تکلیف ہلکا کر لیں گے. لیکن یہ انسان، یہ اولاد اگر ایک زندہ ہے، ایک نہیں ہے، تو اپنی تکلیف کس سے بیان کرے گی؟ بیٹا گھر سے باہر گیا ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، بیٹا بازار سے آ رہا ہے، بہت سارے سامان کو لے کر کے آ رہا ہے، ماں کی آنکھیں اس جھولے پر لگی ہے، اس پولیتھین پر لگی ہوئی ہے جس کو لے کر کے وہ آ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ماں کے سامنے رکھتا، سیدھا جھولے کو لے کر کے گھر کے اندر جا رہا ہے. وہ ماں اور زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہو تو یہ اولاد تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کرو، اور اگر دونوں زندہ ہو تب بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. احدہما او کلاہما. آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اے انسان تم انہیں اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور انہیں تم ڈانٹو نہیں، انہیں تم جھڑکو نہیں، انہیں تم سخت آواز میں ان سے بات نہ کرو. اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ہی بات کرنا چاہیے جیسے کوئی سخت دل حاکم کھڑا ہو اور ایک انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے ڈر ڈر کر کے بات کرتا ہے. ایسے ہی ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرنی چاہیے. لیکن اللہ شاہد ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آج ماں اور باپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ یا ایسا جملہ نہ نکل جائے جس پر مجھے اپنے بیٹے کی ڈانٹ سہنی پڑے، مجھے اپنے بیٹے کی جو خری کھوٹی باتوں کو سننا پڑے. اللہ نے کہا اے انسان تم ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ماں باپ خود ڈرتے ہیں کہ کہیں اولاد کی ڈانٹ میرے اوپر نہ پڑ جائے. میرے بھائی ابھی میں آپ کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی حدیث سے حوالہ دے کر کے بتاؤں گا کہ کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی اولاد کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے والدین، اگر اس کے ماں باپ اس کے کرتوت سے، اس کے چال چلن سے، اس کے طور طریقے سے اگر دکھت ہیں، اگر پریشان ہیں، تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے انسان جنت نہیں پاتا.
اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے انسان، جب تو اپنے ماں باپ سے بات کر تو قول کریم سے بات کر، نرم انداز میں بات کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور اے انسان، اپنے ماں باپ کے لیے تو رحمت کے بازو کو پھیلا دے۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا، غور کیجئے گا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے ماں باپ، اے میرے مالک، اولاد کو اللہ نصیحت کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں تو دعا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اولاد تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کہو، کیا کہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، میرے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحم کرنا جیسے میرے ماں باپ نے میرے اوپر چھوٹپنے میں رحم کیا تھا۔ چھوٹپنے میں رحم کی ایک مثال دے دوں۔ ایک بچہ ہوتا ہے، ماں باپ موجود ہوتے ہیں، بچہ دوڑتے ہوئے آیا، ہاتھ اٹھایا، باپ نے ہاتھ پھیلایا، ماں نے ہاتھ پھیلایا، بچہ سینے سے چمٹ گیا، بچہ ہاتھ اٹھایا، ایک تھپڑ ماں کے گال پر مارا۔ ایک معاملہ جو بظاہر مار کا ہوتا ہے، ماں اٹھاتی ہے بچے کو اور چوم کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ پیار اور محبت کا جذبہ، یہی دعا کرنے کے لیے اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ سے تو دعا کر کہ جیسے بچپن میں تیرے ساتھ تیرے ماں باپ نے رحم کیا تھا، یہ کوئی احسان نہیں ہے اولاد کا، اسے کہا جا رہا ہے کہ تو اسی طرح سے دعا کر جیسے بچپن میں تیرے ساتھ تیرے والدین نے تیرے ساتھ محبت کر کے چھوڑا ہے، ایسے تو اپنے والدین کے لیے دعا کر کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر تو ایسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا۔ میرے بھائی، یہ تو قرآن آیت کا ترجمہ تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، بخاری کی روایت۔ اللہ رب العالمین نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر والدین کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں تو آپ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابی نے پھر کہا اللہ کے نبی کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے۔ کہا پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں سے۔ کہا پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ احسان کر دوں۔ اس حدیث میں محدثین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام اور مرتبے کو باپ کے مقام سے زیادہ بتایا ہے۔ اس کی وجہ محدثین نے بیان کی ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ 3 مصیبتوں کے اندر ماں اکیلے شریک ہوتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ وہ 3 مصیبتیں، پہلی مصیبت، ماں جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب رہتا ہے، ایسی پوزیشن میں ماں کا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، ماں قاعدے سے سو نہیں پاتی ہے، ماں قاعدے سے اٹھ بیٹھ نہیں پاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے ماں نے اس مصیبت کو ہنسی خوشی برداشت کر لیا۔ دوسری مصیبت بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے۔ بہت یہ اتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مائیں موت کے منہ سے گزر جاتی ہے، یعنی مر جاتی ہیں بہت ساری مائیں، اور مائیں موت کے منہ سے گویا کہ گزرتی ہیں، لیکن ایک ماں نے اپنے بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کے لیے، دنیا کے اندر جنم دینے کے لیے موت کے منہ سے بھی گزرنا گوارا کر لیا۔ اس مصیبت میں ماں اکیلے شریک ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا۔ تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا معاملہ ہے۔ دودھ پلانا
قرآن نے کہا کہ مائیں 2 سالوں تک اپنے والدین اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن کم ہی مائیں ایسی ہوں گی میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کم ہی مائیں ایسی ہوں گی جو اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں، ورنہ 2 سال سے زیادہ ہی پلا دیتی ہیں۔ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ایک ماں نے آپ کو کتنا دودھ پلایا ہے۔ ایک دن میں زیادہ نہ مان کر کے چلو، 24 گھنٹے میں 1 کلو دودھ مان لو۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ عربی تاریخ کے حساب سے 355 دن ہوتے ہیں، انگریزی کے حساب سے 365 دن ہوتے ہیں، اور 2 سال کی مدت سامنے رکھو، 1 کلو کا ایوریج مان کر کے چلو، 1 سال میں 365 دن، 2 سال کی مدت سامنے رکھو، گویا آپ کی والدین نے، آپ کی ماں نے آپ کو 7-7.5 کنٹل دودھ آپ کو پلا دیا۔ جس ماں نے آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، آپ بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس ماں کے احسان کو اگر بھول جاؤ گے، اس باپ کی قربانیوں کو اگر نظر انداز کر دو گے، تو اللہ شاہد ہے، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی آپ یہ جان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی جنت کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی جنت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہاں ہے۔ کہا کہاں وہاں؟ کہا وہاں، تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت لے لے تو لے لے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ والدین کو ناراض کر کے جنت سے محروم ہو جاؤ تو جنت سے محروم ہو جا۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال صرف دوں گا، ایک مثال بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہوگا، لیکن بطور تذکیر اس واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی ایک بچہ ہے، بہت نیک، بہت پرہیزگار، بہت متقی، اتنا متقی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اپنے گاؤں سے باہر اپنی جھوپڑی بنائی ہوئی ہے، وہی نماز پڑھتا ہے وہ۔ ایک دن ماں اس بیٹے سے ملنے کے لیے گئی، ماں نماز کی حالت میں تھا، بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، ماں ملنے کے لیے گئی، ماں گھر کے باہر سے آواز دے رہی ہے، وہ میرے بیٹے جریج۔ بیٹے کے کان کے اندر آواز پڑی، بیٹا سوچنے لگا ہے اللہ کروں تو کیا کروں، میری ماں گھر کے باہر سے مجھے بلا رہی ہے، میں اندر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب بیٹا سوچنے لگا اگر بولتا ہوں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر نہیں بولتا تو باہر ماں ناراض ہو جائے گی، اے اللہ میں کروں تو کیا کروں۔ یہ سوچ کر کے پھر جریج نے فیصلہ لیا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت بہتر ہوگی۔ ماں کی باتوں کا جواب نہیں دیا، ماں ایک دن آئی بلایا چلی گئی، دوسرے دن آئی بلایا چلی گئی، تیسرے دن ماں پھر آئی اور پھر بلایا پھر چلی گئی، اور اللہ کا ایسا کرنا کہ 3 دن جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے تیسرے دن جب اپنی بات کا جواب نہیں پایا تو بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے بھائی ماں نے بددعا کیا کیا، اے اللہ جس طرح سے اس کی عزت گاؤں کے اندر بڑھی ہے، غور کیجئے گا ورڈ پر، جس طرح سے اس کی عزت گاؤں میں بڑھی ہے، ویسے جب تک یہ بے عزت نہ ہو جائے اے اللہ اس کی موت نہ ہو۔ ارے منہ سے جو آہ جو منہ سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،